حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے کان میں اذان کی آواز آئی اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا، تو شاید آج اس سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں آیا نماز، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شاید کوئی بندہ ایسا ہو جس کے کان میں اذان کی آواز نہ جاتی ہو، مسجدوں میں اتنے بڑے سپیکر لگے ہیں، بلکہ ایک نماز کے لیے کئی مساجد سے آوازیں آتی ہیں۔ آپ ریڈیو پر بیٹھے ہیں وہاں اذان ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں وہاں اذان ہو رہی ہے، تو ایسا کوئی شخص نہیں جسے اذان کی آواز نہ سنے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم جو ہے اذان کی آواز آنے پر مسجد میں آ جاتے ہیں کہ نہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند شان عطا فرمائی۔ اللہ کے بعد سب سے بلند اگر دنیا میں اس میں کوئی بزرگ اور بلند ہستی ہے تو وہ حضور ہیں۔ حضور اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں لیکن جب اذان کی آواز آتی تو حضور گھر سے اس طرح تشریف لے جاتے تھے جس طرح کوئی بندہ پرائے گھر میں داخل ہو گیا ہو۔ اور یہ تحقیق طلب بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی مجھے بڑا میرا چاچا ہی کہے، اگر ایک گھر کے 2 دروازے ہوں اور وہ کہے تو نے اس دروازے سے جانا ہے، اور میرا ایک دوست ہو اور وہ کہے تو نے اس دروازے سے جانا ہے، تو مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ اپنے چاچا کی ماننی چاہیے، کیونکہ وہ بڑے رتبے میں بڑے ہیں۔ تو جب 2 بات اکٹھی آ جائے، 2 باتیں، اور اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہو تو بڑے رتبے والے کی جو ہے بات مانی جائے گی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، بولیے نا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب سب سے بڑے کا جو ہے حکم آ گیا کہ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تو جب بڑے کا حکم آ گیا تو پھر ہمیں سارے کام چھوڑ دینے چاہیے، ہمیں دوستوں سے اٹھ جانا چاہیے، اپنا جو ہے کاروبار، اپنی مصروفیات چھوڑ کر، کام چھوڑ کر اس رب کا حکم ماننا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا وہ ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا وہ ہے۔ جب ہم جو ہے اپنے تمام دوستوں سے الگ ہو کر رب کا حکم مان کر مسجد میں آ جائیں گے، جب ہم بڑے کا حکم مان کر مسجد میں آئیں گے تو ہم جو ہے عملی طور پر یہ ثابت کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا حکم مان لیا تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہے بھی سب سے بڑا۔ تو جو ہے پچھلے جمعے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ملازم کو 3 بار بلانے پر نہیں آتا تو نوکری سے نکال دیتا ہے، تو 5 وقت بلانے پر جو نہ آئے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ہمیں مسجد سے 5 وقت بلاوا آتا ہے، اور یہ میں نے کنفرم بات ہے کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ پکا نمازی ہوگا۔ جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا اس نے کہنا یار ٹائم باقی ہے، میں نے کون سا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھ لیتا ہوں، ٹائم دیکھتے دیکھتے کوئی کام آ جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا، اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اذان ہوگی تو وہ کہے گا یار کام بعد میں آ کے کروں گا، پہلے جماعت نہ چلے جائے۔ تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں رہے گی، جو اکیلا پڑھے گا اس کی قضا ہو سکتی ہے، اسے بھول سکتا ہے۔